زړه به دې موړ شي په ګلونو راواوړه د ملکن په دنګو غرونو راواوړه. سوات کو ایسے ہی جنت ارضی نہیں کہا گیا. برف سے ڈھکی بلند و بالا چوٹیاں، پہاڑوں کے ڈھلوانوں پر صنوبر کے درخت، نغمے گنگناتے آبشار اور شفاف پانی کے چشمے ہر سو نظر آتے ہیں. سوات کے تاریخی خطے کا ذکر قبل از مسیح میں بھی ملتا ہے. 326 قبل از مسیح میں سکندر اعظم نے ایران فتح کرنے کے بعد ہندوستان پر حملے کا مقصد لے کر کابل سے ہوتے ہوئے سوات میں قدم رکھا اور یہاں سے پنجاب روانہ ہوا. وادی سوات کم و بیش 2000 سال سے آباد ہے اور یہاں جا بجا گندھارا تہذیب کی نشانیاں اور آثار قدیمہ ملتے ہیں. موسم گرما میں میدانی علاقوں کے باسی جب گرمی سے گھبرا کر پہاڑی مقامات کا رخ کرتے تو سوات کو خاص طور پر ترجیح دیتے تھے. یہاں کی ثقافت اور یہاں کے مہمان نواز باشندے اپنے گرمائی مہمانوں کو دل و جان سے خوش آمدید کہتے. ایک طرف سیاحوں کی رونقیں عروج پر ہوتی تو دوسری جانب فلمی یونٹس جو سیزن کی آمد کے منتظر ہوتے شوٹنگ کے لیے فوراً سوات کا رخ کرتے. لیکن یہ وہ سوات تھا جو کبھی امن کا گہوارہ تھا. سوات والی کے زمانے میں ایک فعال ریاست تھی جہاں والی کی مخلصانہ کوششوں کی وجہ سے تعلیم، صحت اور آمد و رفت کی خاصی اچھی سہولتیں موجود تھیں. ریاست اپنے سستے اور بروقت انصاف کے حوالے سے خاص طور پر شہرت رکھتی تھی. Peace was imposed by my grandfather. جو غلط کام کرتے تو کو فٹافٹ سزا ملتی تھی. کہ آغای د داسې نظام عادتو چې هغه زر تر زر سپیډي کورټس که څه ته وایي زر تر زر فیصله کول. 1969 میں پاکستان میں شمولیت کے بعد سوات میں عدل و انصاف کا ادارہ بہت متاثر ہوا. چونکہ زمون خو 10 کاله 15 کاله شل کاله ای مایوسه شو چې دا کم نظام او د هغه نظام په بنیاد باندې هلته یو تکلیف پیدا شو اور لوگ نظام عدل کی تبدیلی کا مطالبہ کرنے لگے جس کو کچھ مذہبی تنظیموں نے بڑھاوا دے کر تحریک کی شکل دے دی. په دې دوران کې صوفي محمد صاحب راووتو او هغه یو د تحریک شکل ورکو او هغه چې د خلکو ته یو نظام ضرورت دی او هغه نظام مطلب چې هغه نفاذ شریعت محمدی نوم ورکو. صوفی محمد نے 80 کی دہائی میں اس تحریک کو آگے بڑھایا اور افغان جنگ کے دوران جذبہ جہاد نے تحریک کو مزید قوت بخشی. مجاہدین کی فتح کے بعد تحریک نفاذ شریعت محمدی میں خاصی شدت پیدا ہو گئی اور 90 کی دہائی میں حکومت کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو گئی جس پر حکومت وقت کو تحریک کے خلاف کارروائی کرنی پڑی جس کے نتیجے میں TNSM کے کچھ کارکن ہلاک بھی ہوئے. شرعي نظام عدل په بنیاد اول چې کوم دی نو آفتاب شیرپو صاحب معاهده وکړه د بدقسمتۍ نه هغه سر ته ونه رسېده. میاں نواز شریف صاحب چې کوم دی د هغه په دور کې هم دوی ته میلو شو امپلیمنټ نه شو دی نور هم شدت اختیار او د ملکن ډیویژن د ټولو خلکو توجه چې کوم دی باز شریعت محمدی تحریک ته شوه. افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی. اس دوران امریکہ میں 9/11 کا سانحہ پیش آیا. امریکہ نے وقت ضائع کیے بغیر القاعدہ کو مورد الزام ٹھہرایا اور طالبان سے القاعدہ کو افغانستان بدر کرنے کو کہا. طالبان کی انکار کی صورت میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا. بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح صوفی محمد بھی 10,000 کا لشکر لے کر طالبان کی مدد کو افغانستان پہنچا لیکن
امریکہ اور اس کے اتحادی شمالی اتحاد نے ان میں سے اکثر کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ کچھ کنٹینروں کی نظر ہو گئے، کچھ قید ہو گئے۔ صوفی محمد بھی جب واپس پاکستان آیا تو گرفتار ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کے اپنے ساتھیوں کے علاوہ دیگر ممالک کے جنگجو بھی پاکستان میں گھس آئے، جس کے صوبہ سرحد کی امن و امان کی صورتحال پر خاصے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ شدت پسندی دن بدن زور پکڑتی جا رہی تھی، جس سے سوات بھی محفوظ نہ رہ سکا اور سوات کو نظر لگ گئی۔ صوفی محمد کی گرفتاری کے بعد ان کا داماد فضل اللہ سامنے آیا اور جلد ہی اپنے ایف ایم ریڈیو سٹیشن کی وجہ سے اہمیت اختیار کرتا گیا۔ فضل اللہ کے ایف ایم ریڈیو نے اپنے اصل عزائم با آواز بلند واضح کرنے شروع کر دیے۔ بدو خبرو دا جڑ چونو دا دقا ایف ایم سٹیشن فضل اللہ ایف ایم ریڈیو کو ویلو دا سوات چې دی د دې به موږ درې د دې جایداد چې دی که هغه ځمکې دي که هغه بلډینګونه دي که هغه هر څه دي دا موږ به درې حصې کوو۔ یوه حصه به د الله وي چې هغه به د فضل الله وي، دویمه حصه به موږ دې باندې به موږ حکومت چلو، او دریمه حصه چې په دې کې چا حصه اخیستې ده دا به د هغوی۔ مذہبی تقریروں کے ساتھ ساتھ ان ایف ایم ریڈیو سٹیشنوں سے عوام اور سرکاری ملازموں کو دھمکیاں بھی دی جانے لگیں۔ پرامن اور اعتدال پسند سواتی معاشرہ شدت پسندی کی جانب گامزن ہوا۔ چې په دغه 15 کال حکومت کې چې څومره خرابي وشوه او څومره د انتها پسندۍ ته وده ورسېده، دا د هغې 15 کالو حکومت یو نتیجه وه چې هغه موږ ته اوس مخې ته راله۔ عوام کو امن و سکون اور رواداری درکار تھی، سو انہوں نے اس کا اظہار آنے والے الیکشن میں عوامی نیشنل پارٹی کو اقتدار پر بٹھا کر دیا۔ مولوی فضل اللہ نے 2004 سے 2007 تک وادی سوات میں کم از کم 30 ایف ایم ریڈیو سٹیشن قائم کیے۔ لڑکیوں کی تعلیم اور معاشرے میں خواتین کے فعال کردار کے خلاف کھلے عام پروپیگنڈا کیے جانے لگا۔ عوام کو حکومت اور پاک فوج کے خلاف مزاحمت کے لیے بھی اکسایا جانے لگا۔ رفتہ رفتہ لڑکیوں کے اسکولوں، کالجوں، حجاموں اور سی ڈی کی دکانوں پر حملے شروع کر دیے گئے۔ سوات جلنے لگا۔ سوات کی پرامن وادی میں بات بم دھماکوں سے شروع ہو کر خودکش بمباروں تک جا پہنچی۔ د دې ملیټنسي لومبې ښکار د سیاسي لیډر په حیثیت بېنظیره بیبي وه۔ پاسپندیار ولی خان خودکش دھماکه وشو، افراسیاب خټک صاحب، بشیر بلور صاحب چې زموږ پارلیماني لیډر دی په خودکش دھماکه وشوه، سپورټس منسټر عقیل شاه صاحب په هغه باندې خودکش دھماکه وشوه۔ زموږ د دې عالم زیب ایم پی اے هغه شهید کړی شو۔ زموږ د سوات افضل خان لالا په هغه باندې 4 ځل قاتلانه حملې وشوې۔ جولائی 2007 میں مشرف حکومت نے عسکریت پسندوں کو روکنے کے لیے نیم فوجی دستوں کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ فضل اللہ نے بھی اپنی جنگ مزید تیز کر دی اور عام لوگوں کے ساتھ ساتھ نیم فوجی دستوں کے اہلکاروں کو بھی نشانہ بنایا جانے لگا، اور ایسے شواہد بھی ملے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ عسکریت پسند قیادت کو نفری اور کمک سرحد پار سے مل رہی ہے۔ افغانستان میں ضرورت سے زیادہ بھارتی قونصل خانوں کا نام بھی لیا جانے لگا اور یقین کیا جانے لگا کہ وہ دہشت گردوں کی تیاری میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔